ایک ایسی وادی جو جنوں پریوں بھوتوں دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے، ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ کوقاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہے، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ بتناک قلعوں اور کلسم سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم نازک شہزادی کو فلاں جن آدیو نے اغوا کیا اور کوقاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانی سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہے۔ جبل قاف کوقاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوقاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کے کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوقاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوقاف سبز امرود پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوقاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوقاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشق کی۔ عربی کتابوں کے مطابق قاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوقاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوقاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوقاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوقاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران اب کوقاف تک جا پہنچے تھے۔ جب اب کوقاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوقاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوقاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوقاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تذبح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوقاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ قاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جھڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ اپنے ارشاد فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر اپنے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوقاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوقاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوقاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بزریہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین اتار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوقاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے جو اس کو کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وہ دینیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوقاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ عربی داستانوں کی کوکاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوککس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحرن اسود اور بحرن قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، ابشاری اور چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوکاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹیس سٹی کو ہی کوکاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈیمینشنز بھی کوکاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈیمینشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 ڈیمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کے قید میں زندگی گزارتے ہیں، ان مزید 6 ڈیمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، علم برزخ اور جنت جہنم انہی ڈیمینشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوکاف بھی انہی 11 ڈیمینشنز میں سے کسی ایک ڈیمینشنز میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔